آیت اس وقت آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کی جو فضیلت ہے وہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ھذا جمع آیت فی القرآن لخیر یمتثل ولشر یجتنب، کہ یہ قرآن کریم کی وہ عظیم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ جس خیر کو بیان کرنا چاہیے اللہ نے وہ خیر اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے، اور جس شر سے بچنا چاہیے اس شر کو بھی اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت ایک صحابی جس کا نام حضرت اقسم سیفی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا واقعہ لکھا ہے۔ یہ اپنی قوم اور اپنے علاقے کا سردار تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو اپنی قوم کے لوگوں کو اس نے جمع کیا اور جمع کر کے ان سے کہا کہ بھائی مجھے اس طرح پتہ چلا ہے کہ مکہ میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی خدمت میں حاضری دوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ اس پر قوم کے لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ بھئی آپ اس علاقے کے سردار ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ اس طریقے سے اکیلے نہ جائیں، پہلے ہم چلے جاتے ہیں اور ہم جا کر وہاں پر حالات دیکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر واپس آ کر آپ کو ہم رپورٹ دے دیں گے، تو اس کے بعد جو مشورہ ہے یا جو فیصلہ ہے آپ کا وہ آپ کریں۔ ان کو یہ بات پسند آئی اور اپنی قوم کے دو بندوں کو جو سمجھدار تھے ان کو قاصد بنا کر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ جب یہ دو قاصد پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان قاصدوں نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوالات کیے، دو، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ من انتا، آپ کون ہیں، اور دوسرا سوال یہ تھا وما انتا، آپ کیا ہیں۔ یعنی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا اور پیغمبر پاک جو مشن لے کر آئے ہیں یا جو حیثیت ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات جب سنے تو پہلے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا محمد بن عبد اللہ، کہا تھا نا کہ بھئی آپ کون ہیں، تو پیغمبر نے جواب دیا کہ بھئی میں محمد ہوں اور عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ دوسرا سوال تھا وما انت، آپ کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر پاک نے کچھ نہیں فرمایا، کوئی تفصیل نہیں فرمائی، مختصراً جواب دیا۔ اور جواب دینے کے بعد پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہی آیت تلاوت فرمائی، ان کو سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت سنی، جوابات بھی سنے۔ یہ دو لوگ وہاں سے چلے اور چل کر حضرت اقسم سیفی کے پاس ہے جو سردار تھا، ان کو آ کے رپورٹ دی کہ بھائی ہم نے ملاقات کی اور دو سوالات کیے، لیکن بڑے مختصر انداز میں دونوں سوالوں کے جواب دیے۔ کہا کہ میں محمد ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس کے بعد یہ آیت ہمیں سنائیے۔ تو جب اقسم سیفی نے یہ آیت سنی اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ جو کلام ہے نا یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص انتہائی عظیم ترین ہے، بہت بڑے خاندان سے تعلق ہے، بڑے اخلاق کا درس دینے والا ہے، اور کلام سے خوشبو آ رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور تمہیں بھی دعوت ہے کہ تم لوگ بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اقسم سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو لے کر آ رہے ہیں
پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خود بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور اپنی قوم کو بھی ساتھ میں مسلمان کر دیا۔ اس آیت کی فضیلت حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے شروع میں اسلام جو قبول کیا تھا لیکن تشفی ہو نہیں رہی تھی، بس اوپر سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آیت سنائی تو میرے دل کے اندر یہ آیت اتری اور اسلام پر اللہ پاک نے استقامت عطا کی۔ اور تو چھوڑیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، بڑے ازلی دشمن ولید ابن مغیرہ اسلام کا صف اول کا مخالف ہے، عظیم دشمن ہے، جب اس نے یہ آیت سنی تو بے ساختہ کہا کہ اس کلام سے بڑی مٹھاس اور خوشبو آ رہی ہے، اس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان میں نظر آ رہی ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ غیر مسلم گواہی دے رہا ہے، مسلمان نہیں دے رہا۔ یہ اتنی بڑی عظیم آیت ہے، قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ بھئی تم مسلمان ہو، اپنے اسلام کا عالمی پروگرام مختصر الفاظ میں سمجھا دو، شارٹ کٹ۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس غیر مسلم کو اسلام کا عالمی پروگرام سمجھانے کے لیے اس آیت کو پڑھ کر سنائے نا، اسلام کا پورا پروگرام اس آیت کے اندر موجود ہے، عالمی پروگرام۔ اور بات اللہ نے ذہن میں ڈال دی تو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت میں 6 چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 3 چیزیں کرنے کی ہیں اور 3 چیزیں نہ کرنے کی ہیں۔ 3 چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق کی کامیابی اور بہتری کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ادارہ، کوئی قانون، کوئی ملک، کسی انسان یا کسی ملک یا کسی مخلوق کی بہتری اللہ سے زیادہ کسی کو علم نہیں ہے اور سمجھ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کائنات خود اللہ نے بنائی، انسان خود اللہ نے پیدا کیا، تو اس کی کامیابی کے لیے اللہ نے پروگرام بھی دیا ہے، اس کو غیروں کے نظر و کرم پر نہیں چھوڑا، ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلا جو کام ہے کرنے کا وہ ہے عدل، دوسرا کام احسان، اور تیسرا کام رشتہ داروں کو ان کا حق دینا۔ ان 3 چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فحشاء، منکر اور ظلم، ان 3 چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ بات سب پہ ہو جائے، کیونکہ وقت کم ہے، سب کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا جو کام کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ عدل۔ عدل، عدل کا معنی برابری، انصاف، یہ عام فہم لفظ ہے، سب کو پتہ ہے۔ امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی عدل کی جو نسبت ہے نا، یہ تبدیل ہو جاتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، مختلف۔ تو فرمایا کہ عدل کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ انسان عدل کرے اپنے نفس اور اللہ کے درمیان، اور دوسرا جو نمبر ہے وہ یہ ہے
کہ انسان عدل اپنے نفس میں کرے، اور تیسرا نمبر یہ ہے کہ عدل انسان اپنے نفس اور اللہ کی ساری مخلوقات کے درمیان قائم کرے۔ یہ تین قسمیں ہیں عدل کی۔ پہلی جو قسم ہے کہ اپنے اور اپنے خالق کے درمیان عدل کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ آسمان اللہ نے بنایا، یہ کائنات اللہ نے بنائی، خالق مالک رازق ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اپنی زندگی کے تمام افعال میں وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے مانگے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، درخواست اور التجا اللہ سے، اور اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا مانے، وحدہ لا شریک مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ ہے اپنے درمیان اور اپنے خالق کے درمیان عدل۔ اور آپ دیکھیے جتنے اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، ہر ایک نبی نے یہ مسئلہ سمجھایا اپنے اپنے وقت کے لوگوں کو کہ لوگوں عدل اپنے اور اپنے رب کے درمیان قائم رکھو، اسی نے پیدا کیا ہے، جھکنا ہے تو اسی کے سامنے جھکنا ہے، مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے، متوجہ ہونا ہے اسی کی طرف ہونا ہے۔ یہ سارے پیغمبروں کی دعوت نہیں ہے، سب نبیوں نے یہی سمجھایا، شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی کہ بھی کسی انسان سے نہ مانگو، اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر سے نہ مانگو، مرادیں پوری کرنا، دعائیں قبول کرنا، التجائیں سننا، درخواست سننا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ سب نبیوں نے یہی سمجھایا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان انسان عدل اس بنیاد پر قائم کرے گا تو یہ برابری ہو جائے گی، اور اگر اس طرح نہیں ہوا، اس سے انسان آگے کی طرف بڑھا تو پھر یہ عدل نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ کی نہیں مانتا، کسی اور کی مانتا ہے، یہ برابری ہے؟ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کسی اور کی کرتا ہے، یہ برابری ہے؟ نہیں ہے برابری۔ یہ اپنے نفس کے درمیان اور رب کے درمیان بیلنس کو قائم نہیں رکھ سکتا، یہ عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم کی قرآن نے نفی کی ہے۔ ظلم اچھی چیز نہیں ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی بات نہیں مانتا، دنیا اسے کیا کہتی ہے؟ کہ بھئی یہ ظالم ہے، اپنے باپ کی نہیں مانتا۔ شاگرد اگر استاد کی نہیں مانتا، کہتے ہیں شاگرد ظالم ہے۔ مرید اگر پیر کی نہیں مانتا، ظالم ہے۔ چھوٹا اگر بڑے کی نہیں مانتا تو ان کے اوپر لگ جاتا ہے حکم کہ بھئی یہ بات نہیں مانتا، یہ ظالم ہے۔ کہتے لوگ نہیں کہتے؟ کس قدر ناانصافی ہے، کس قدر ظلم ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جو کھلا پلا رہا ہے، جو ہمیں پال رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اس کی ہم نہیں مانتے اور غیروں کی طرف ہم جاتے ہیں، پر غیر کی طرف جانے کو ہم ظلم تصور نہیں کرتے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے، دنیا تو بعد میں آتی ہے، میں اور آپ یہ تو بعد میں ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بھی ہم اپنے نفس کے درمیان اور اپنے خالق اور رب کے درمیان بیلنس کو برابر کر کے رکھیں، اس پہ چلیں ہم، جس کا ہمیں حکم ہے۔ دوسرا نمبر کیا ہے کہ بھی انسان عدل قائم کرے، اپنے نفس کے درمیان بیلنس کو برابر رکھے۔
کیسے رکھے گا؟ اپنے اوپر ظلم نہ کرے، جبر نہ کرے. جو اللہ نے ایک لائن دی ہے نا بس اسی پر چل کر رہے، اس سے آگے بڑھے نا، اپنی طرف سے استادی نہ کرے، چالاکیاں نہ کرے، وگرنہ ظلم میں داخل ہو جائے گا اور مستقل ناکامی میں انسان چلا جائے گا. یہ وجود، یہ نفس، یہ جان، یہ اللہ کی امانت ہے. نفس کسی کا نہیں ہو سکتا، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہے. آپ دیکھیں جب تک کہ جان میں جان ہے تو یہ انسان ہے نا، سب کچھ کرتا ہے یہ، لیکن جب جان نکل جاتی ہے پھر کیا بن جاتا ہے یہ جسم؟ لاشا، کسی قیمت کا نہیں ہے، کسی قیمت کا. روح نکل جانے کے بعد 2 دن کوئی اپنے باپ کو گھر میں رکھ لے گا؟ وہ باپ جس نے ساری زندگی کھپائی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، دن رات کو نہیں دیکھا، حلال حرام کو نہیں دیکھا، چین سکون کو نہیں دیکھا، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اولاد کے لیے محنت کرتا رہا، لگا رہا ساری زندگی، اور آخر میں جا کے مر گیا. تو یہی اولاد 2 دن اپنے اس باپ کو گھر میں نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھتا. اس لیے کہتا ہوں کہ جان پر، نفس پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا. یہ کس کی امانت ہے؟ وہ کہتے ہیں جی عطیہ کر دیا، جسم کے پرزے، وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں فلاں کو لگ جائے. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. یہ جو اعضاء کی پیوند کاری ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے اسلام میں، اس لیے کہ نفس اور جان کا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا، آپ کی توجہ ہے؟ سب کی ہے؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خودکشی کر کے اپنے آپ کو پہاڑ سے گراتا ہے، پہاڑ سے، یہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے، سیدھا جہنم میں. کوئی شخص خودکشی کر کے زہر پی لیتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. پیغمبر نے فرمایا کہ جہنم کی آگ میں یہ زہر اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ اسی زہر کو مستقل پیتا رہتا ہے اور جہنم کی آگ میں جلتا رہتا ہے. خودکشی ہے. کوئی شخص اگر ہتھیار سے اپنے آپ کو مار کے ہلاک کرتا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ جہنم کی آگ میں یہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ اپنے پیٹ میں یہ اسی طریقے سے گھسا کے یہ اپنا وقت گزارتا ہوگا اور آگ کے اندر ہی جلتا رہے گا. اپنے آپ کو ضائع کیا نا اس نے، حالات سے تنگ آ کر، مسائل سے تنگ آ کر، خودکشی کر کے کیا کیا اس نے؟ اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیا. جان اور نفس پر کسی کا قبضہ نہیں. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کہا، ایک بار پیغمبر پاک مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے، دیکھا تو ستور کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی تھی. تو آقا نے پوچھا یہ رسی کیا ہے، کس نے کیا ہے یہ؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ حضرت زینب نے باندھ کے رکھی ہے. کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ جب میں عبادت کرتی ہوں نا تو مجھے نیند آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، تو اس سستی اور نیند کو ختم کرنے کے لیے میں اس رسی کو استعمال کر کے جھول لیتی ہوں تاکہ نیند ختم ہو جائے، سستی ختم ہو جائے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو کھول دو. جب تک کہ تمہاری طبیعت چاہے اور طبیعت میں نشاط ہو، دل چاہتا ہو، اللہ کی عبادت کرو. جب نشاط نہ ہو، طبیعت نہ چاہے، بند کر کے آرام کرو. کتنی آسان سی بات ہے. یہ وہ غیر قسم کے لوگوں کا ذہن
اور تصوریں کہ بھائی مجاہدے کے بغیر رب راضی نہیں ہوتا، اس لیے عبادت کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے ریاضت، مجاہدہ، غاروں میں جاؤ چلے کاٹو، سمندر کے کنارے جا کے بیٹھو چلے کاٹو، جنگلوں میں بیٹھو چلے کاٹو، تب جا کر ولایت ملے گی، وگرنہ ولایت نہیں ملے گی۔ اسلام نے اس چیز کی تردید کی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس پیر کی شلوار نہ ہو، قمیص نہ ہو، ننگا ہو، پردے کے اعضاء ظاہر ہو، سلام کرتے ہیں لوگ نہیں کرتے؟ بولیں گے آپ بڑا پیر مانتے نہیں مانتے، ریسپیکٹ کرتے نہیں کرتے؟ عقل سے تھوڑا سا سوچ کے آپ مجھے بتائیں گے ذرا، اسلام حیا کا درس دیتا ہے یا بے حیائی کا؟ اپنے آپ کو ننگا کرنا حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ سب سے بڑا ولی تو میرا پیغمبر ہے، اس سے بڑھ کر کون ولی ہو سکتا ہے؟ کیا پیغمبر کی سیرت مبارکہ میں اس قسم کے واقعات آپ نے سنے ہیں؟ کبھی آپ نے اس طرح سنا ہے کہ یوں جو آج کل ہو رہا ہے؟ یہ ولایت نہیں ہے، شیطانت ہے، خباثت ہے۔ یہ جو شخص اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ سکتا، صاف نہیں رکھ سکتا، اسے ہوش نہیں ہے، وہ نشے میں لت ہوتا ہے، جا کر اسی کی سلامی ہوتی ہے، اسی سے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے۔ اللہ کا ولی ہے تو اللہ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا؟ نہیں سمجھے آپ؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یار، زور سے آمین بول۔ یہ آج کل ہو رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے نفس کے درمیان عدل قائم کرنا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آئے تو پتہ چلا کہ بھائی دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کر کے کھڑا ہوتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی نا، بھائی چارہ، تو حضرت ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی آئے تو حضرت ابو دردہ کی بیوی نے آ کے شکایت کی، انہوں نے آ کے پوچھا حال احوال، بھائی چارگی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی وہ تو ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، اسے تو کسی اور کا خیال ہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان لنفسک علیک حقا، کہ بابا تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ جب حضرت ابو دردہ آئے، حضرت پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ساری سنائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلمان نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔